سندھ میں اقلیتوں کے حقوق اور تحفظ کے حوالے سے قانون سازی اور ادارہ جاتی اقدامات پاکستان کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ جامع اور مؤثر سمجھے جاتے ہیں۔ صوبہ سندھ نے گزشتہ ایک دہائی کے دوران ایسے متعدد قوانین اور پالیسی اقدامات متعارف کروائے جن کا مقصد مذہبی اقلیتوں کو آئینی حقوق کی فراہمی، ان کی عبادت گاہوں اور املاک کا تحفظ، سماجی شمولیت اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دے رہا ہے۔ سندھ حکومت نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم قانون سازی کی، جن میں سندھ ہندو میرج ایکٹ 2016 نمایاں ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا قانون تھا جس نے ہندو برادری کی شادیوں کی باقاعدہ رجسٹریشن اور قانونی حیثیت کو یقینی بنایا۔ بعد ازاں دیگر صوبوں اور وفاق نے بھی اس طرز کی قانون سازی کی، تاہم سندھ اس حوالے سے پیش رہا۔ اسی طرح سندھ چائلڈ میرج جو ہے وہ ریسٹورنٹ ایکٹ 2013 کے ذریعے کم عمر کی شادیوں کے خلاف واضح قانونی جو اقدامات ہیں وہ کیے، جس سے اقلیتی اور دیگر کمزور طبقات کے حقوق کے تحفظ کو مزید مضبوط بنایا گیا۔ صوبہ سندھ میں اقلیتی امور کے لیے باقاعدہ محکمہ قائم ہے جو اقلیتی برادریوں کے مسائل، ترقیاتی منصوبوں اور فلاحی اقدامات کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اقلیتی شکایات کے فوری ازالے اور بین الاقوامی مذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مختلف کمیٹیاں اور مشاورتی فورمز بھی قائم کیے گئے، جن کے ذریعے کمیونٹیز کے درمیان رابطہ اور اعتماد سازی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ سندھ حکومت جو ہے وہ عبادت گاہوں کی مرمت، بحالی اور سیکیورٹی کے لیے بھی فنڈز مختص کرتی ہے۔ مندروں، گرجا گھر اور دیگر مذہبی مقامات کی تزئین و آرائش اور تحفظ کے لیے متعدد منصوبے شروع کیے گئے۔ اس کے علاوہ اقلیتی طلباء کے لیے تعلیمی وظائف، مالی امداد اور فلاحی پروگرام بھی متعارف کروائے گئے تاکہ انہیں معاشی اور تعلیمی میدان میں مساوی مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ دیگر صوبوں کے مقابلے میں سندھ میں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے بھی نسبتاً زیادہ سرگرمیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ مختلف مذاہب کے نمائندوں کو حکومتی تقریبات، مشاورتی اجلاس اور سماجی پروگراموں میں بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ مذہبی رواداری اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے۔ اگرچہ سندھ میں اقلیتوں کے خلاف بعض واقعات اور چیلنجز بدستور موجود ہیں، تاہم قانون ساز، ادارہ جاتی ڈھانچے، شکایات کے ازالے کے نظام اور اقلیتی فلاح و بہبود کے جو پروگرام ہے دوستوں، اس کے اعتبار سے سندھ کو اگر میں دیکھوں تو پاکستان کے نسبتاً زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مؤثر صوبہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقلیتوں کے حقوق تحفظ، املاک کی حفاظت، مذہبی آزادی اور سماجی شمولیت کے حوالے سے سندھ کی قانون سازی اور پالیسی اقدامات دیگر صوبوں کے مقابلے میں زیادہ نمایاں اور ترقی یافتہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھے بھی جاتے ہیں۔ نتیجن کہا جا سکتا ہے کہ سندھ میں اقلیتی امور صرف ایک انتظامی شعبہ نہیں ہے بلکہ ایک منظم حکومتی پالیسی کا حصہ ہے جس کا مقصد اقلیتوں کے آئینی حقوق کا تحفظ، مذہبی آزادی کا فروغ اور ایک پرامن مشترکہ جو معاشرہ ہے اس کو تشکیل دینا ہے۔ تمام قوانین پر عمل درآمد کے حوالے سے آج بھی سوال ضرور اٹھتا ہے کہ حکومت سندھ کو چاہیے کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔